براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیوپیتھک کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں میازم کیا چیز ہے۔ میازم تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم سورا کہتے ہیں، دوسرے کو سفلس کہتے ہیں، تیسرے کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایک پیشنٹ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو میڈیسن دے رہا ہوتا ہے اور اس کی اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن ہوتی ہے، بالکل علامات سے میچ کرتی ہوئی میڈیسن ہوتی ہے، جو علامات ہوتی ہیں اسی کے مطابق دوائی ہوتی ہے، لیکن آرام نہیں آتا ہے۔ اب اس کو میڈیسن دی جائے اور اس سے آرام نہ آئے اور وہ بالکل مماثل دوائی ہو تو اس کے بعد ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھی میڈیسن کے اندر سے اثر ختم ہو گیا ہے، یا یہ کیا ہوا ہے کہ کوئی پوٹینسی غلط دے دی گئی ہے، کوئی ہائی پوٹینسی دے دی گئی ہے، لو پوٹینسی دے دی گئی ہے۔ تو معالج ایک دفعہ جو ہے ایک بند راستے کے بند گلی کے اندر آ جاتا ہے جس کے آگے سے اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا کہ میڈیسن دی ہے، صبح دوپہر شام دی ہے یا جس طرح سے بھی دینی تھی اور مسلسل دی ہے اور علامات کے مطابق دی ہے اور اس کے باوجود آرام نہیں آیا ہے۔ تو یہ ایک کویسچن ہے جو ایک معالج کے ذہن میں آتا ہے، یہ ایک کویسچن بھی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم جب پیشنٹ کلینک کے اندر آتا ہے تو پیشنٹ کو دیکھ کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی چہرے کو، اس کی عادات کو، حرکات و سکنات کو، اس کی باڈی سٹرکچر کو، باڈی فزیک کو، باڈی لینگویج کو دیکھنے کے بعد ہم یہ فیل کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو مماثل دوائی دینے کے باوجود بھی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ اس لیے نہیں کرے گی کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک میازم چھپا ہوا ہے، وہ میازم جو ہے وہ دوائی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور بعض دفعہ دوائی اگر دے دی جائے اکارڈنگ ٹو سمٹم دے دی جائے تو وہ میازم بعض دفعہ چھپا ہوتا ہے اور وہ اندر جو ہے وہ اس طرح سے اس کی کہہ لیں کہ قوت کم ہوتی ہے کہ جب میڈیسن اندر جا کر اپنا کام شروع کرتی ہے، ایکشن شروع کرتی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں وہ بھی تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے۔ جب وہ تیز ہوتا ہے میازم تو وہ ایک رکاوٹ بن کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو میڈیسن کو میں نے کام نہیں کرنے دینا ہے۔ اب معالج یہ سوچتا ہے کہ 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 15 دن جتنے دن کے لیے بھی وہ میڈیسن دی تھی اتنے دن تو اس نے کام کیا، اب میڈیسن نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تو بعض دفعہ تو اس کی پوٹینسی ہائی کر کے دیکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ لو پوٹینسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو ہائی پوٹینسی جو ہے وہ کام کرے گی۔ لیکن اگر ہائی پوٹینسی بھی کام نہیں کر رہی ہے تو پھر معالج کے ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی میازم جو ہے وہ اس کے آگے رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس نے اس کو میڈیسن کو اپنے کام کرنے سے روکا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ایسی میڈیسن جو اینٹی میازمیٹک میڈیسن ہوتی ہے، دافع میازم جو میڈیسن ہوتی ہے وہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوائی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، یا بلکہ اس سے پہلے سے بھی کہیں زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ میڈیسن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، جو پہلے سے میڈیسن دی ہوتی ہے وہی میازمیٹرک دوائی دینے کے بعد وہ جو ہوتا ہے میازم وہ ختم ہو جاتا ہے اور پہلے والی دوائی ہی اپنا کام کر دیتی ہے اور مریض جو ہے مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ 3 قسم کی جو رکاوٹیں یا میازم ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان میں سے ایک میازم جو ہے جس پہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سورا۔ اچھا، سورا جو ہے وہ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ سورا، سفلس اور سائیکوسس۔ سورا جو ہے وہ خیالات ہے، آپ کی سوچ ہے، جو بری سوچ، غلط سوچ جو ہے ذہن کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے باڈی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایک رشوت خور فرد جو ہوتا ہے اس کا یا ایک سود خور جو ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ بتا دیتے ہیں. کوئی بھی کرمنل ہے اس کو آپ دیکھ کر, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چور ہے, اس کو دیکھ کر آپ بتا دیتے ہیں, کوئی شرابی ہے, کوئی جھوٹا ہے, تو اس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرد شریف النفس نہیں ہے. اور بعض لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت تو بڑی نستعلیق قسم کی ہے. تو یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں یا وہ بہت نفیس انسان ہے یا بہت اچھا آدمی ہے, اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, اس کا تو چہرہ ہی بتا رہا ہے وہ کرمنل ہے. تو یہ جو چیزیں ہم چہرے کو دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں وہ اصل میں اس کی سوچ ہے جو اس کو مسلسل جو ہے اندر اس کے سورا پیدا کر رہی ہے. اور جو خیالات اندر غلط پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اندر ہی اندر جو ہے خون کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر موجود رہتے ہیں, اور وہی خیالات جو ہے وہ پھر ہماری میڈیسن کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ اس میڈیسن کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اب سورا جو ہے وہ وراثتی بھی منتقل ہوتا ہے, موروثی بھی ہوتا ہے کہ باپ کو ہے, دادا کو ہے, کہ یعنی ایک کرمنل فیملی چل رہی ہے یا ایک شرابی فیملی چل رہی ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی بھی جو سورا ہے وہ خون میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے نسل در نسل. اور جو اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا پر پہلا قتل ہوا تھا سورا تو اسی وقت جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا. تو سورا جو ہے یہ انسان کی سوچ ہے, انسان کے خیالات ہیں, غلط خیالات ہیں, برے خیالات ہیں, جن کی وجہ سے انسان کی سوچ کے اندر وہ ایک رکاوٹ بنی رہتی ہے جو میڈیسن اس کو کام کرتی ہے وہ کرنے نہیں دیتی. اب ہم اینٹی سوریٹک میڈیسن جو دیں گے, دافع سورا جو میڈیسن ہوگی وہ 1 ڈوز ہم یا 2 ڈوز دیں گے تو ہماری جو میڈیسن جو روٹین میں ہم نے دی ہوئی تھی وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. ہومیوپیتھی کے اندر اینٹی سفلس, اینٹی سائیکوسس اور اینٹی سورا میڈیسن کی ایک باقاعدہ ترتیب ہے کہ یہ اینٹی سورا میڈیسن ہے, یہ اینٹی سفلس میڈیسن ہے, یہ اینٹی سائیکوسس میڈیسن ہے. تو پہلے تو ڈائگنوز کرنا ہے کہ پیشنٹ کے اندر سورا ہے, سورا کس نوعیت کا ہے, اور وہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ اینٹی سورک ہوگی اس کے لیے جو اس کو دی جائے تو یہ جو میازم ہے اس کے اندر سے یہ جو ابسٹریکشن ہے, یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی, اور مریض جو ہے اس کو ہماری جو سمپٹم کے مطابق جو دوائی ہے, علامات کے مطابق جو دوائی ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی. اگلی چیز یہ ہوگی کہ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی میڈیسن ہے جو ہم نے دینی ہے اور اس کے بعد یہ ہونا ہے, تو ہم اس کی پوری ہسٹری لیں گے, اس کی فیملی ہسٹری لیں گے اور اس کے اپنے ذاتی خیالات کے بارے میں اس کے میں پوچھنا شروع کریں گے ڈیٹیل سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, میں سورا کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ کینسر جو ہے وہ ہر سگریٹ پینے والے کو نہیں ہوتا, ہونٹ کا کینسر, منہ کا کینسر. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک محرک تو ضرور ہے سگریٹ, یہ بیرونی محرک ہے جو آپ کے منہ میں, آپ کے ماؤتھ میں اور آپ کے ہونٹوں پر کینسر پیدا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر سورا پہلے سے موجود ہے کینسر کے حوالے سے تو آپ کو سگریٹ پیئیں گے تو کینسر لازمی ہو جائے گا. اور اگر سورا مضبوط نہیں ہے, اندر موجود نہیں ہے, تو آپ بھلے ساری عمر سگریٹ پیتے رہیں آپ کو کینسر نہیں ہوگا. اسی طرح سے 5 افراد جو ہیں گھر کے وہ باسی کھانا کھا لیتے ہیں یا غلط کھانا کھا لیتے ہیں اور ان میں سے ایک کو ہیضہ ہو جاتا ہے, باقی لوگوں کو ہیضہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سورا زیادہ ہے جن کو ہیضہ ہوا ہے. جس فرد کو بیماری لگ گئی ہے اس میں وہ سورا کی مقدار زیادہ ہے. میں پہلی ویڈیوز میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو قوت مدافعت ہے یہ بھی سورا کی ہی ایک قسم ہے کہ جتنی مضبوط آپ کے اندر قوت مدافعت ہے اتنا ہی سورا جو ہے وہ آپ کے اندر کم ہے. آج کل بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کورونا اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ احتیاط نہیں بھی کر رہے ہیں تو ان کو کورونا کچھ نہیں کہہ رہا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو تو علم نہیں ہے، آپ کے معالج کو تو یہ شاید علم ہو جائے آپ کی علامات لے کر کہ آپ کے اندر سورا جو ہے وہ کس قدر مضبوط بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو تو یہ علم نہیں ہے. اس لیے آپ کو ہر صورت احتیاط کرنی چاہیے. لیکن سورا جس کے اندر زیادہ مقدار میں موجود ہے اس کو بیماریاں جلدی آتی ہیں، یہ وائرل انفیکشن بھی زیادہ آتی ہے. کورونا بھی اسی طرح کی ایک وائرل انفیکشن ہے، اور جن لوگوں کے اندر سورا جو ہے وہ زیادہ ہے وہ جلدی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور جو لوگ سورا سے بچے ہوئے ہیں یا کم ہیں ان کے اندر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل دنیا کے ہر فرد کے اندر کسی نہ کسی مقدار میں سورا ضرور موجود ہے. لیکن اگر کوئی بالکل بچا ہوا ہے تو یہ اس کی بہت خوش قسمتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سورا موجود نہیں ہے تو اس کو جو مین ٹو مین انفیکشن ہے، جو وائرل انفیکشن ہے، جو اس طرح کی بیکٹیریل انفیکشنز ہیں جو باہر سے بیرونی محرک سے لگتی ہیں، اس سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو غور سے سنا ہے، اور آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہو آپ کے ذہن میں وہ آپ مجھے ضرور کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو سورا کے بعد اب سائیکوسس کے بارے میں بتاؤں گا اور سفلس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ دو میازم کیا ہیں، کیسے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور ان کی موجودگی میں جو دوائیاں اثر نہیں کرتی ہیں تو ہم کون سی ادویات دیں تو ہماری جو روٹین کی میڈیسن ہے وہ کام کر سکے. میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ صحت کے حوالے سے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو ممکنہ سیٹسفائی کروں گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم.